السلام علیکم خاتون حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ بہت ہی رچ پینل موجود ہے، بڑا پرٹیننٹ پینل موجود ہے، کیونکہ آج ہم نے بات کرنی ہے یہ جو لیگل معاملات چل رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 16 گھنٹے کی ہیئرنگز شروع ہوئی ہوئی ہیں. گزشتہ رات بھی ہم نے دیکھا کہ 1 بجے تک ہیئرنگ چل رہی تھی اور پھر اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو کہا گیا کہ صبح 9 بجے 36 سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ لکھ کے لے کے آئیں، اور یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ سوئیں گے کیسے اور جوابات کیسے لکھیں گے. تو یہ جو صورتحال ہے اس کا ذرا تجزیہ کرتے ہیں، یہ ہم جا کدھر رہے ہیں، اس کو ہمیں کیسے انالائز کرنا چاہیے، کیونکہ لیگل مائنڈ تو ہم ہے نہیں، ہم لوگ تو تھوڑا سا ذرا پولیٹیکل لیول پہ دیکھتے ہیں چیزیں. تو آج ہم نے سوچا کہ راجہ عامر صاحب جو ہیں، راجہ عامر عباس صاحب، یہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا قانونی دماغ ہیں ماشاءاللہ، اور ہمیشہ سے آپ ان کو ٹی وی پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں اور بڑے زبردست گفتگو کرتے ہیں. راجہ صاحب سے ریکویسٹ کی ہے اور ان سے آج ہم بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ معاملات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. اور پھر ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں روشی گیلانی صاحبہ، جو کہ آسٹریلیا سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. روشی صاحبہ کے بھی کچھ سوالات ہیں، وہ بھی ان سے پوچھیں گے، اور اس طرح کر کے ہم کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ ایک چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. راجہ صاحب، ٹو اسٹارٹ ود، مجھے ذرا بتائیے گا کہ یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ایز اے لیگل مائنڈ آپ کس طرح ریڈ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی، وہ جیسے کہتے ہیں جسٹس ہریڈ از جسٹس بیریڈ، اس طرح کی سچویشن لگ رہی ہے. آپ اس کو کس طرح ریڈ کر رہے ہیں جی؟ کسان صاحب، سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می، فار ہیونگ می آن یور شو. اینڈ آپ نے دو بات کی کہ جی لیگل مائنڈ کی طریقے سے. اب اس میں دو بڑے امپورٹنٹ ورڈ آپ نے یوز کر لیے، لیگل اور مائنڈ، وچ ٹو می اس پورے کیس کو دیکھتے ہوئے یہ دونوں ایبسنٹ ہیں اس پوری کاروائی سے. نہ اس میں لیگل پہلو کو دیکھا جا رہا ہے، نہ اپلیکیشن آف مائنڈ ہے. یہاں پہ ایک قسم کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، ایک انکنٹرولڈ قسم کا ایسا ایک طوفان چلا ہے کہ جس میں تمام اف یو اسٹریچ جو ہمارے لیگل جتنے بھی، جس کو ہم کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن آف سیف جسٹس کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، وہ کسی بھی کارنر سے فٹن نہیں ہو رہے کہ کوئی ایسی نظیر نہیں پاکستان میں اس قسم کے ٹرائل کی. مجھے 3 ڈیکیڈ سے زیادہ ہو گئے ہیں کرمنل سائڈ پہ خاص کر پریکٹس کرتے ہوئے. تو جو کرمنل سیف ایڈمنسٹریشن آف کرمنل جسٹس کو کہتے ہیں، اینڈ پرٹیکولرلی کیسز ویئر دا سینٹینس جو کہ برائے نام ہی ہو لیکن ان سیکشنز میں جو ہے وہ آپ کی کیپٹل پنشمنٹ ہو، تو وہاں پہ آپ کا ایک طریقہ کار ہے جو دنیا میں مانا جاتا ہے، جو کہ کرمنل جورسپروڈنس کو تمام اینگل سے کور ہونا چاہیے. لیکن ادھر ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی آپ نے کہا کہ جی شاہ محمود قریشی کو آج رات پتہ نہیں نیند بھی آئی ہوگی کہ نہیں، 36 سوالات دے گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں ان ججز کو یقین کیجئے کہ خود ساری رات نیند نہیں آتی، یہ خود حیران ہیں کہ یہ وہ کیا کر رہے ہیں. بیکاز میرا انہی کے ساتھ بھی انٹریکشن ہے، اور ایسا انٹریکشن ہے جو پچھلے ڈیکیڈ سے چلا آ رہا ہے. تو یہ خود حیران و پریشان ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب وجہ یہ ہے کہ جی یہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ سے کیا آپ کر رہے ہیں یا کروایا جا رہا ہے، تو کچھ ہمارے جو لیگل فرٹینٹی ہے اس کی کچھ بیسک ایتھکس ہوتے ہیں. ان ایتھکس کو آپ قانون کو تو سائڈ پہ رکھتے، ان ایتھکس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے فالو کرنے کی کوشش تک نہیں کی جا رہی. ایک ایتھکس ہوتے ہیں کہ آپ ایکیوزڈ کو یہ کرنا ہے. دوسرا ایتھک ہوتا ہے کہ اگر واقعی ہی کچھ پریشرز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، the بیسٹ آپشن ہم نے ایک دیکھا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ہی سمپلی ریزائنڈ. کہ جب آپ کا مورل اور ایتھیکل ویلیوز ختم ہو جائیں اور آپ لیگل جو فریم ورک ہے اس سے نکل جائیں، تو پھر آپ کو جج کہنا یا کہلوانا، یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی جج کا ورڈکٹ اب آئے گا. ورڈکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیا ورڈکٹ آنا ہے. اب کیس کے میرٹس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سائفر کیس اسی عدالت میں کسانہ صاحب میرے اپنے ایک دو بڑے امپورٹنٹ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے کیسز پچھلے 3 سالوں سے چل رہے ہیں. یقین کریں کہ جب سے سائفر کا کیس آیا ہے وہ کیسز انہوں نے انہی جج صاحب نے اٹھا کے ساتھ کسی ڈرور میں بند کر دی ہیں. فورگیٹ اباؤٹ کہ جی وہ کیسز چلنے ہیں. اینڈ ٹرسٹ می کہ وہ اتنے ہائی پروفائل کیسز ہیں کہ جس کو واقعی نیشنل سیکرٹس کی بات کی جا سکتی ہے.
لیکن وہ اس وقت پرائورٹی نہیں ہے. پرائورٹی کیا ہے کہ جی 30-35 گواہ ہیں, ان گواہوں کو ہم نے within hours not days ہم نے ان کو ایگزامینیشن ان چیف کرانا ہے. پھر کیا کرنا ہے, یاد رکھیے کہ کرمنل کیس میں the most important ingredient یا element of a trial جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ماں سوائے the cross examination of a witness. کیونکہ سزا کس بنیاد پہ دی جاتی ہے, وہ ہوتی ہے ایویڈنس کو, اور ایویڈنس کون لاتا ہے؟ پروسیکیوشن. ڈیفنس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ پھر اس ایویڈنس کو بلاسٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو کراس ایگزامن کرنا ہوتا ہے, اس کی ویراسٹی کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ جی یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے, اور اسی کے اوپر ایک کرمنل کیس کھڑا ہوتا ہے. واٹ ہیز ہیپنڈ, یہ ہوا کہ جب کراس ایگزامینیشن کی باتیں ہوئی, بلکہ آپ کو علم میں ہوگا اور میڈیا میں بھی آ رہا تھا کہ جب یہ گواہان ڈیفنس کے وکیلوں کے ہتھے چڑھیں گے اور جب وہ ان سے کراس ایگزامینیشن کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا سے کیا ہو جائے گا. And I believe کہ the prosecution side has realized کہ یہاں پہ اگر ہم نے ان وٹنسز کو ان قابل وکیلوں کے سامنے کھڑا کر دیا تو یہ سبکی نہ صرف ہمیں اس کیس کے فیلئر کی صورت میں ہوگی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ انٹرنیشنلی یہ ایک اتنا بڑا ایشو بن جائے گا کہ جی وٹنسز تو یہ کہہ رہے ہیں, وہ اس سارے سائفر کا کنیکشن کہیں اور لے جا رہے ہیں. اور یہ چیزیں آپ کو علم میں ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی فیملی نے کہا تھا کہ ہم اس کو انٹرنیشنل کورٹس میں جا کے چیلنج کریں گے, وی وڈ کال باجوہ اینڈ ڈونلڈ لو, اور یہ چیزیں اگر ریکارڈ میں, کیونکہ کسی بھی ملک میں جب کورٹ پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور کورٹ کے جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں اور جو ایویڈنس ہوتا ہے اس کو دنیا بھر میں بہت اہمیت دی جاتی ہے, اس کو ایز اٹ از لے لیا جاتا ہے. تو اگر یہ ایویڈنس عدالتوں میں آ جاتا, کراس ایگزامینیشن ہو جاتا, پتہ چل جاتا کہ جی سائفر کہاں سے شروع ہو رہا ہے, کیا ایشوز تھے, پاکستان میں آنے کے بعد اس کے اوپر جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کس انداز میں ہوئی. لائک خان از ناؤ سیئنگ کہ جی ہم تو ان دو گواہوں کو عدالت بھی بلانا چاہتے ہیں. تو یہ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ موڈس آپرینڈائی یوز کیا کہ اب ہم کراس ایگزامینیشن کے لیے ڈیفنس کے 2 وٹنسز, دیکھیے ڈیفنس کے کاؤنسلز کھڑے کر دیں گے. اب ڈیفنس کو کاؤنسل جون سا ہے, ہمارا آئین پاکستان آرٹیکل 10 ہے, یہ کلیئرلی کہتا ہے کہ ایوری باڈی ہیز اے رائٹ ٹو ہیو اے لائر آف ہز اون چوائس. یہ آپ کے آئین پاکستان میں ہے. تو اس کو ڈینائی کرتے ہوئے, ایک کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹ کو ڈینائی کرتے ہوئے انہوں نے ایک اپنے ہینڈ پکڈ 2 جونیئر قسم کے لائرز جو کہ الیج کیا جا رہا ہے کہ شاید پروسیکیوٹر صاحب کے ہی کسی چیمبر کے ہیں یا ان سے ریلیٹڈ ہے. تو دس آل از اے موکری. اب اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا فائدہ ہو رہا ہے جناب جو 2 ایکیوزڈ ہیں, عمران خان صاحب اور جناب شاہ محمود قریشی کو. ٹرسٹ می کہ یہ جو ایک بنا رہے ہیں کہ جی ان کو سزا ہو جائے گی, سزا از نتھنگ. یہ ٹرائل کورٹ تو پہلے دن جس دن آ گیا تھا ہمیں پتا تھا کہ اس نے سزا دینی ہے. جی جی وہ تو ہمیں پتا ہے, اینڈ آئی نو کہ وہ شاید ججمنٹ جب ہم نے جج دلاور کے کیس میں دیکھا کہ 30-40 صفحوں کی ججمنٹ آدھے گھنٹے میں ٹائپ بھی نہیں ہو سکتی. اپلیکیشن آف مائنڈ اور فیکٹس لکھنا اور پھر قانون کی انٹرپریٹیشن تو وہ آ گئی, یہاں بھی آ سکتی تھی. لیکن اب اس بنیاد پہ جو یہ جس طریقے سے یہ ٹرائل ہو رہا ہے, یہ جو پینک کریٹ کر رہے ہیں, یہ پینک ایک تو جو ہم 129 یا 28 نمبر پہ ہیں رول آف لا کے حساب سے, وی ہیو ڈیفینیٹلی ڈیسائیڈڈ کہ ہم نے بالکل باٹم کو ٹچ کرنا ہے. اینڈ نمبر 2, اب اس میں صرف ایک جج کی سبکی نہیں ہو رہی, اس میں جو لوگوں کا فیتھ ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم پہ, وہ سپریم کورٹ سے شروع ہوتا ہے نیچے تک, وہ کمپلیٹلی ختم ہو رہا ہے. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ دیکھیے نقصان ہو رہا ہے آپ کا, ہمارا اداروں کا کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان, جوڈیشری جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے آئین کا ایک پلر ہے 3rd, وہ ٹوٹلی اس کے اوپر سے جو عوامی فیتھ ہے لوگوں کا, وہ جب یہاں پہ, بٹ وائی از اٹ ہیپننگ؟
جب یہ سیشن کورٹس کے جج لیول پہ دیکھتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس یہ کرتی ہیں کہ ایک آدمی پرپیچوئل offender ہے, وہ 5 سال اس عدالت کا مفرور ہے, اس کے اتنے ایسٹس ہیں, نوئنگلی اسی میں رہ رہا ہے, اس کی ہم نے وارنٹس نکالے ہوئے ہیں, لیکن وہی عدالت میں جب وہ آتا ہے, میں میاں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں, تو پھر وہی بڑی عدالتیں ان کو جس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, ایئرپورٹ سے شروع ہوتے ہیں انگوٹھے لگوانے, اور وداؤٹ ہز پریزنس وچ از ان دی فرسٹ ٹائم آف ہسٹری کہ ایک شخص کو بیل دے دی جاتی ہے, مفروض شخص کو, اور پھر ایسے کلین اکوٹلز ہوتے ہیں. تو نیچے کے ججز کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا ہوا, جب ہمارے بڑے اور یہ کر رہے ہیں, جب ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ ورڈکٹ آتا ہے کہ جناب اس جو پرانی حکومت تھی اس کو یہ پولیٹیکل پارٹی ہیڈ کر رہی تھی, اس وقت کے بھی جو مختلف آ رہے ہیں اعداد و شمار, اس میں یہ لیڈنگ پارٹی ہے, اور اس کو جو اس کے 1.5, 2, 3, 4 کروڑ ووٹرز ہیں, اس کا بنیادی رائٹ جو ہے کہ ٹو ہیو ووٹ فار پارٹی آف دیئر اون چوائس, وہ ڈینائی کر دیا جائے. تو دس آل از انفارچونیٹلی کیا ہو رہا ہے کہ یہ ہمارا جو لیگل سسٹم ہے, باقی پارلیمان تو آپ نے دیکھ لیا, اس کی کارکردگی دیکھ لی تھی ہم نے پھر ایگزیکٹو کی بھی دیکھ لی کہ جس انداز میں ایک ایگزیکٹو اس وقت موجود ہے کہ جو کہ قانونی طور پہ کیئر ٹیکرز 90 ڈیز سے زیادہ نہیں ہو سکتے, تو ایگزیکٹو بھی ہماری اس وقت بالکل ختم, آپ کی پارلیمنٹ کا وجود آپ نے دیکھا, جوڈیشری ختم, اینڈ عمران خان یا جو اس کے لوگ ہیں, یہ جو کل یا پرسوں لوگ نکلے, یہ یقین کریں کوئی عمران خان کی محبت میں نہیں سمجھتا اتنے نکلے. یہ لوگ نکلے ہیں کہ جی یہ جو اپریشن ہو رہا ہے, یہ جو پروسیکیوشن کی جگہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے, اس انجسٹ چیزوں کو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے. تو کسانہ صاحب, ہوپ فار دی بیسٹ. خان کی کیس میں آئی بلیو, اور شاہ محمد کو یہ جو طریقہ کار سے ٹرائل چل رہا ہے, دس از ناٹ سسٹینیبل. یہ شاید پہلی پیشی پہ آپ اس کیس کا سائفر کا نام بھی نہیں لیں گے تو جج صاحب کہیں گے کہ جی اس کو ہم واپس بھیجتے ہیں. اینڈ دس از دا انفارچونیٹ پارٹ کہ وہی ججز ہوں گے پھر جو آپ کو نظر آئے گا بری بھی کر رہے ہوں گے. وہی جج بشیر نیب کا آج بھی بیٹھا ہوا ہے, جو میاں صاحب کو سزائے دیتا تھا, آج بھی وہی جج بری بھی کرتا ہے انہی کو. تو دس از دا ڈائلیما, اور اس پہ ابھی ہم کچھ بول نہیں سکتے. کیا بولیں اس پہ؟ آپ نے بالکل صحیح ورڈ یوز کیا, جو موکری کا آپ نے ورڈ یوز کیا, اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں. نوشی صاحب آپ کے کوسچنز ہیں تو وہ بھی ذرا آپ راج صاحب سے پوچھیں. میں اس میں تھوڑا سا یعنی میرے جیسے لوگوں کے لیے ذرا سمپلیفائی کر کے سوال کروں گی کہ یہ جو گواہان پر جرا نہ کرنے دینا, یہ کیسے کورٹ اس کیس کو افیکٹ کرے گا؟ آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا, لیکن تھوڑا سا میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیس کو کس طرح سے متاثر کر رہا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر انٹرنیشنل کورٹس میں لے جایا جاتا ہے خان صاحب کے کیس کو, جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں, تو وہاں پر یہ کیسے اس کیس کو لیا جائے گا, اس پر کس طرح سے پرسیو کیا جا سکتا ہے یا انٹرٹین کیا؟ مجھے آپ اپنے لیگل ٹرم کو اس میں ایڈ کر لیں. تو یہ ایک سوال تھا جو عام آدمی کے ذہن میں ہے اس وقت کہ یہ کہاں کس نتیجے پہ. جی نوشی, آئی ہیو فالوڈ یور کوسچن, اور میں اس کو لیگل سے زیادہ مور سمپلیفائی کر کے بتاتا ہوں کہ جو جرا کا موقع نہیں دیا جا رہا, اس سے کیسے افیکٹ ہوئے گا. دیکھیے قانون بڑا سمپل الفاظ میں یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے خلاف گواہی دے دیتا ہے تو اس میں جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کو آپ نے ریبٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو ڈینائی کرنا ہوتا ہے. آپ نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ دیکھو تم یہ غلط کہہ رہے ہو کہ یہ کوئی سازش نہیں تھی, دیکھو تم یہ غلط کہہ رہے ہو کہ اس کے کانٹینٹس میں یہ چیزیں نہیں تھی. اینڈ ونس اگر عدالت میں آپ کو موقع نہیں دیا جاتا اور جو کچھ اس نے کہا ہے آپ اس کو ڈینائی نہیں کرتے, اٹ مینس کہ جو فیکٹس وچ آر ناٹ ڈینائڈ, قانون یہ کہتا ہے کہ دے آر ایڈمٹڈ ٹو بی ٹرو, تو پھر اس پہ کوئی دوسری بات نہیں ہوتی. تو یہ سب سے بڑا جو نقصان یہ ہوگا کہ جو ڈیفنس کے سرکاری وکیل ہیں وہ ان فنڈامنٹل فیکٹس کو ڈینائی نہیں کریں گے, گواہ کو یہ نہیں کہ بھائی صاحب رک جائیں آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں.
اور قانون کہتا ہے کہ جب آپ نے کراس ایگزامینیشن کے ٹائم پہ ان کو نہیں کہا کہ آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں تو پھر آٹومیٹیکلی پریزمپشن ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں. یہ ایک اتنا بڑا ایک فیلئر آف کرمنل جسٹس سسٹم ہے کہ جس میں دنیا کی کوئی بھی عدالت. Now here is your question کہ جی اگر ہم انٹرنیشنل کورٹس میں جائیں گے, انٹرنیشنل کورٹس میں ایک تو جایا جائے گا کہ جناب یہ جو چیزیں آئی ہیں ریکارڈ پہ آپ بھلے سے ان لوگوں کو نہ بلائیں. اب پتہ ہے کیا ہے کہ اس ایویڈنس کو پہلے تو یہ تھا کہ اگر انٹرنیشنل کورٹ میں جایا جائے تو ان گواہوں کو آپ ادھر کیسے لے جائیں گے, کون ان کو ادھر جانے دے گا, کوئی نہیں جانے دے گا. لیکن اب یہ جو ڈاکیومنٹ کورٹ کی سیل کے ساتھ ہوگا یہ اٹ سیلف کافی ہے ان عدالتوں میں دینے کے لیے کہ جناب دیکھیے یہ تھی چیزیں. تو انٹرنیشنل کورٹ میں پھر کیا ہوگا, ایک تو مذاق اڑے گا کہ جی پاکستان میں کرمنل ٹرائلز, کیپٹل پنشمنٹ, ڈیتھ اور لائف امپریزنمنٹ ہو جہاں وہاں ایسے ہوتی ہے, پھر چارجز کیسے فریم ہوتے ہیں. پھر 2 دفعہ عدالت اسی ٹرائل کو ہائی کورٹ اٹھا کے ڈسٹ بن میں اس پورے ٹرائل کو پھینک چکا ہے اور پھر بھی وہ جج صاحب تلے ہوئے ہیں. اب جج صاحب جو ان سے ہیں وہ بیچارہ بھی غالباً ہیلپ لیس ہے, وہ کیا کرے؟ کیا اس نے اگر 25-30 سال ججی کی ہے, کیا اس کو نہیں پتا کہ جی کس طریقے سے ایویڈنس آئی کین بیٹ آن اٹ. میں جانتا ہوں کہ نہ ان کو اس کا سیکرٹ ایکٹ کے کسی دفعہ کا پتا ہوگا, نہ انہیں یہ پتا ہوگا کہ ٹرائل میں میرے پاس جو ایویڈنس آ رہا ہے اس کو میں نے اپریشیٹ کیا کرنا ہے, نہ ان کے پاس یہ ڈاکیومنٹ ہوگا کہ جی یہ تو فورن آفس کا ڈاکیومنٹ ہے, فورن آفس کی پالیسی کیا ہے ریگارڈنگ سائفر. سب سے پہلے تو یہی مانگا گیا تھا ڈیفنس کی طرف سے کہ ہمیں وہ رولز, وہ اپنے ایس او پیز دیجئے کہ آپ کی کیا پالیسی ہوتی ہے, سائفر آتا ہے کیا وہ وزیر اعظم کو جانا ضروری ہوتا ہے یا اس کو دبایا جا سکتا ہے, کیا اس کو 3-4 دن کے لیے گم کیا جا سکتا ہے, کیا یہ کسی کی ڈیوٹی تھی کہ دا مومنٹ اٹ لینڈڈ ان پاکستان یہ آپ کی ایگزیکٹو ہیڈ کو بتا دیا جاتا. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو کہ الٹیمیٹلی بٹ آئی فیل کہ وہ جو یہ تمام اب اس وقت یہ کیونکہ بیسیکلی اٹس سیٹلنگ اے پولیٹیکل وینڈیٹا اور یہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے. تو اب چونکہ الیکشنز آر ایٹ دا کارنر, 8 تاریخ کو الیکشنز آ رہے ہیں تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ ایک ڈینٹ پہنچانے کی یا ایک پولیٹیکل موو کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے, وچ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں میں اس کے خلاف اور زیادہ ایک نفرت ہوگی اور وہ اور زیادہ اس ریئیکشن میں اس کو اپنی ایک ضد بنا کے آئیں گے کہ جی ٹھیک ہے پھر اب ہمارے پاس جو ٹول ہے وہ تو ووٹ کا ٹول ہے تو ہم آ کے اپنے سٹیمپس لگاتے ہیں. So this another week or 10 days are very crucial. ٹھیک راج صاحب, ایک تو لیگل کویسچن پوچھوں گا, دوسرا پولیٹیکل پوچھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود صاحب نے عدم اعتماد کا اظہار کیا اس جج صاحب کے اوپر, اور پھر اس پروسیڈنگز میں ہی جب وہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں میں اس آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا, اور وہ بیٹھے رہے, انہوں نے کنٹینیو کیا. لیکن اس کے بعد جو ایک بڑی انہونی سی بات میری نظر میں ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ کہا جی کہ اب ہم آپ کے سامنے اپنے آرگومنٹس دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں چونکہ آپ نے مجھ پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اس لیے آپ اب آرگومنٹس بھی نہیں دے سکتے. تو ایسا تو کبھی میرا خیال ہے میری نظر میں تو نہیں کبھی ہوا, آپ اگر ہوا ہے تو مجھے بتائیں, پھر میں آپ سے پولیٹیکل کویسچن بھی پوچھتا ہوں. دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کل جیسے ہم نے سنا کہ 9 گواہ ہو گئے ہیں اور عمران خان صاحب دوسرے چیمبر میں تھے, تو ایک جو ایکیوزڈ ہوتا ہے اس کی ایبسنس میں وٹنس ہو ہی نہیں سکتا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ آپ نے عدم اعتماد کر دیا ہے تو عدم اعتماد کیا ہے کہ جی آپ ٹرائل نہ کریں, پروسیڈنگز ٹھیک ہے آپ اس کیس کا ٹرائل نہ کریں. تو یو ہیو اونلی 2 آپشنز, یا تو آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کی اپلیکیشن مان لیتا ہوں, میں ٹرائل نہیں کرتا. سیکنڈ آپشن از آپ کہیں گے کہ جی میں ریجیکٹ کرتا ہوں, یو کنٹینیو ود دا ٹرائل, آپ کا یہ جو گراؤنڈ ہے ختم. تو جب کنٹینیو ود دا ٹرائل ہوگا تو انہی سیٹ اپ میں جو لائرز ہیں انہوں نے ہی عمران خان صاحب کو پلیڈ کرنا ہے, ان کی وکالت کرنی ہے. یہ کہیں نہیں قانون میں ہوتا کہ جی چونکہ عدم اعتماد کر دیا ہے تو آپ کی شکل اب میں دیکھ نہیں سکتا. اب بیسیکلی تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ چلے جائیے, آپ کو میری شکل نہیں پسند آ رہی, مجھے آپ کی نہیں آ رہی, اور میں نے 2 جونیئر جج وکلا کو
اپنی مرضی سے, اور جو اسٹیٹ کاؤنسل ہوتے ہیں اس کا یہ پرپز نہیں ہوتا. آئی ایم ڈیلنگ ود دیز کیسز, اسٹیٹ کیسز ہوتے ہیں جو ہمارے جیلوں میں کچھ قیدی ہوتے ہیں, وکلا کو افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے پاس لیگل اسسٹنس نہیں ہوتی, تو حکومت کہتی ہے کہ ایز اے کٹیسی ان کو بھی ایک وکیل دے دیا جائے جو ان کے ڈاکیومنٹس کو کورٹ کے سامنے پیش کر سکے. بٹ دس از اگین میں کہوں گا کہ یہ سب کے سامنے ہے. کوئی جو ابھی جونیئر لائر ہوگا وہ بھی اس چیزوں کو سمجھتا ہے, تو اس میں اٹس پارٹ آف دی گیم, یہ سب کو پتا ہے, اور یہ پولیٹیکلی فائدے کی بجائے نقصان دے گا ان کو. ٹھیک ہے, نوشی صاحب پلیز گو ہیڈ. تو یہ صورتحال وہ فیض صاحب کے 2 مصروں میں یوں ہوتی ہے کہ بنے ہیں اہل ہوس, مدعی بھی منصف بھی, ہاں, کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں. تو بنیادی طور پر عدالتیں ہمارے ہاں اس وقت مورلی موجود نہیں ہیں. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ٹیکنیکلی جو کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن عدالتیں اپنے اصل کردار کے ساتھ موجود نہیں ہیں. جو صورتحال آپ نے بھی ایکسپلین کی, اور جو صورتحال ہمیں دوسرے معاملات میں کہ عدالت ضمانت دیتی ہے صنم جاوید کی ایک, اور دوسرے لمحے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے. اسی طرح مختلف یہ ریپیٹ ہو رہا ہے, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ کوئی بھی ملک چھوٹا ہو بڑا ہو بہتر اکانومی ہو نہ ہو, کہ وہ ایک پورے نظام عدل اور نظام انصاف کے بغیر چل رہا ہے. اور وہ کتنے دن چلے گا, جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ابھی میں اسے ویریفائی نہیں کر سکی, لیکن میں اس میں بہت ڈیفینیٹ ہوں کہ بائیڈن نے ایران کے اوپر اٹیک کے لیے اپنی ایک منظوری دے دی ہے یا اپنی ول شو کر دی ہے. ابھی اس کا لیگل اناؤنسمنٹ بھی آ جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے نیبرز میں یہ کچھ ہے, ایران میں یہ صورتحال ہے, افغانستان کی صورتحال, اس میں یہ عدالتوں کا یہ کردار کیا ہمارے ملک کی سالمیت پہ اثر انداز نہیں ہو رہا ہے؟ راجہ صاحب یا کسانہ صاحب آپ اس پہ بات کرنا چاہیں؟ جی آج تو راجہ صاحب ہی ہیں, راجہ صاحب ان دا ہاٹ سیٹ. دیکھیے جی, ملک کی جو انٹیگریٹی ہوتی ہے, ملک کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے, یہ وہ ٹائم ہے. اس وقت ہم اگر جیو پولیٹیکلی دیکھتے ہیں اپنے آس پاس, تو ہمیں بہت سے ڈیسیژنس لینے ہیں, بہت سے سولوشنز کی طرف بڑھنا ہے. اور ڈیسیژن اور سولوشن جو سے ہیں یہ کون لے سکتا ہے؟ ایک منتخب ایسی حکومت کہ جس پہ دنیا بھر کے جو ادارے ہیں, آپ کے نیبرز ہیں, فرینڈلی کنٹریز ہیں, دشمن ہیں, جو بھی ہیں, وہ ٹرسٹ کرتی ہوں, وہ یہ سمجھتی ہوں کہ جی ان کے پاس مینڈیٹ ہے, اینڈ دے وڈ کنٹینیو فار اندر فیو ایئرز. واٹ از ہیپننگ کہ آپ کا جو پرائم منسٹر ہے کیئر ٹیکر, جب وہ بیرون ملک جاتا ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے. نو باڈی لسنز. آپ کے فورن منسٹر صاحب اسٹیٹمنٹس نہیں دے سکتے, اور پھر ڈیسیژن میکنگ کا ٹائم ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو اور تمام اداروں کو جس میں جوڈیشری اور باقی اسٹیبلشمنٹ سب, یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان جو ہمارا پیارا ملک ہے, یہ ہوگا تو یہ ادارے بھی ہوں گے, یہ جوڈیشری بھی ہوگی, یہ چیف جسٹس صاحب بھی ہوں گے, یہ ججز بھی ہوں گے جو 15-15 لاکھ ریٹائرمنٹ کے بعد لیتے ہیں. لیکن اگر یہ سسٹم دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے, آپ کا دشمن بڑے ریلیکس بیٹھا ہے. جیسا کہ ہم اپنے ہمسایہ ملک میں بھارت سے ہم سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ چھوڑ دیں, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہماری جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے, اب ایران وہ ملک ہے کہ ہم اگر پچھلے 70 سالوں میں آج تک کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا, تو کیا وجہ ہے کہ اس سٹیج پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے تو امریکہ اس کے ساتھ جھڑپیں کرنے کے لیے یا تیار ہو رہا ہے, دوسری طرف ہمارے ملک میں آل آف اے سڈن یہ ایشو ہوا. پھر فورن منسٹر ایران کے کل پاکستان آئے ہوئے تھے. تو کیا یہ چیزیں ویکیوم میں ہو رہی ہیں؟ obviously not, یہ چیزیں ویکیوم میں نہیں ہو رہی. اور ان چیزوں کو یقینی طور پہ جو ہینڈل کریں گی اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے. دس از اے فیکٹ. ہمارا فورن آفس, ہماری فورن پالیسی کو بڑے کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں اور افیکٹولی چلاتے بھی ہیں. لیکن
ان کو جو چلانے کے لیے ایک عوامی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ بہت اہم ایلیمنٹ کے طور پہ کام کرتی ہے. خدا نخواستہ یہ ایسکلیٹ ہو جاتا ہے, کوئی ایشو بڑھتا ہے, دے نیڈ پیپل سپورٹ, دے نیڈ کہ ملک میں امن ہو. اب ایسی صورتحال میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے جو سین مائنڈز ہیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہمیں اکانومی کو دیکھ لیجئے جی, کیا ہم سروائیو کر سکیں گے؟ اگر خطے میں کوئی کسی قسم کی بھی جھڑپ ہو جاتی ہے تو کیا ہماری اکانومی اتنی ہے؟ ہمارا جو ایران کے ساتھ بارڈر ہے, ہمارا بہت ڈکلیئرڈ ٹریڈ تو نہیں ہے, لیکن انڈکلیئرڈ بلینز آف ڈالرز کا ہمارا ادھر ٹریڈنگ ہوتی ہے, وہ بند ہو جائے گی. افغانستان کے ساتھ ہمارے ایشوز چل رہے ہیں. انڈیا اگر خاموش ہے تو وہ خاموش اس لیے ہے کہ وہ موقع کی تلاش میں ہے. تو اٹس ہائی ٹائم کہ, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام پولیٹیکل چیزوں کو چھوڑ کے آپ ایک عوام کو کہیں کہ جی آپ جانے, یہ ملک جانے, الیکشنز 10 days کچھ بھی نہیں ہے, 10 دن کے لیے آپ کانسٹیٹیوشن پہ عمل کریں, آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرا دیں. یقین کریں کہ ہم علاقے میں اگر ایک پبلک اور مضبوط حکومت آتی ہے, ایک ایسی فورس بن کے ابھریں گے کہ امریکہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا, ایران بھی دیکھ رہا ہوگا, رشیا بھی دیکھ رہا ہوگا, چائنا بھی دیکھ رہا ہوگا, کیونکہ سب کی انٹرسٹ کا یہ مرکز ہے. تو ہم اگر اس کو استعمال نہ کر پائے اس سچویشن میں تو یہ ہماری بیڈ لک ہوگی اور انفارچونیٹ ہوگا. میری طرف سے لاسٹ کوسچن نوش صاحبہ, پھر میں آپ کو فائنل کوسچن آپ کو دیتا ہوں. ایک تو یہ مجھے سمجھائیں ذرا تھوڑا سا راجہ صاحب کہ وائی دیر از سو مچ رش, کیونکہ یہ جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی مطلب بقول نجم سیٹھی صاحب کے جی 5 تاریخ سے پہلے یا 5 تاریخ کو یہ فیصلہ دینا ہے, تو اتنا رش کیوں ہے؟ یعنی 8 سے پہلے فیصلہ آنا چاہیے, 10 کو کیوں نہ آ جائے, 15 کو کیوں نہ آ جائے؟ کیا مقاصد ہیں کہ الیکشن سے پہلے یہ فیصلہ آنا چاہیے؟ اور دوسرا جڑا سوال یہ ہے کہ جب الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد کا منظرنامہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کس طرح کا دیکھ رہے ہیں, کس طرح کی گورنمنٹ آپ بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, کیا وہ سٹیبل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ دونوں کا مختصر جواب, اور پھر نوش صاحب فائنل کوسچن کر لیں گے. دیکھیے جی کسان صاحب, ویری سمپل ٹو می, اس رش کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے. وہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مے بھی کوئی کمٹمنٹس ایسی ہوں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے آپ کو وزیر اعظم بنانا ہے, اور وزیر اعظم بننے سے پہلے یہ جی عمر قید, کیونکہ وہ تو 3 سال کی قید ہے جو پہلے تو شاخانہ میں ہوئی تھی, وہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ سینٹنس بھی سسپینڈ ہے, سب کچھ ہے. تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں جو آنے والی حکومت ہے وہ آئے اور ادھر سے خان صاحب کی وہ کیس تو ختم ہو گیا, اور وہ اگر باہر آ جاتے ہیں تو پھر کیسے ہینڈل کیا جائے گا؟ وہ جیل سے ہینڈل نہیں ہو رہے, اگر وہ باہر آ جائیں گے تو پھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والی حکومت کیا سٹیبل ہوگی, تو وہ تو جس انداز میں آ رہی ہے وہ اٹس سیلف ایک رائٹنگ آن دی وال ہے کہ وہ کسی قسم کی سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی. کیونکہ آپ نے اگر سیٹھی صاحب کی بات کی, کامران خان کی ٹویٹ دیکھیں, طلعت حسین کے دیکھیں, تو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر کوئی جان رہا ہے, ہر کوئی جان رہا ہے کیا ہو رہا ہے, کیا ریزلٹس آنے ہیں. تو لیکن اب پرائم منسٹر کون ہوگا اور کس قسم کا یہ الیکشنز ہوگا, اور جو سٹیبلٹی ہے, سٹیبلٹی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے آپ کی اکانومی کے ساتھ. تو اکانومی اب ایسی سچویشن میں اگین آئی وڈ گو بیک کہ جی یہ آج سے اگر 1.5 یا 2 سال پہلے کوئی فیصلہ کر لیا گیا تھا, کوئی لندن پلان بنا لیا گیا تھا, تو فار گاڈ سیک اب حالات خطے کے بھی ملک کے بھی وہ نہیں رہے کہ اس وقت آپ یہ لگژری افورڈ کر سکتے تھے. بٹ ایٹ دا پریزنٹ مومنٹ پاکستان کی عوام, خطے کی صورتحال قطعاً یہ اجازت نہیں دے رہی کہ کوئی اس قسم کا ایڈونچر کیا جائے. گو بیک ٹو دی بکس, گو بیک ٹو دا بیسک تھنگس, اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جائیے. ٹھیک ہے, فائنل کوسچن نوشی صاحب. جی بہت ایکچولی اسی طرح کا ہی میں سوال کرنا چاہ رہی تھی, لیکن آخری بات کہ آپ عوام کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے 8 فروری کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, کیا اوپینین ہے, کہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ ابھی تک تو ہم نے ان طاقتوں کی بات کی ہے نا کہ جو اس سارے سسٹم کو کنٹرول کر رہی ہیں, لیکن عوام کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے عوام کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو ہم 2 روز پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ جو عوام ایک کال پہ باہر آئی ہے اتوار والے دن, دس شوز کہ عوام جو ان سی ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا فڈ اپ ہے,
वो नोशी आप वहां बैठी हैं, कसाना साहब कनाडा में बैठे हैं, ट्रस्ट करें कि कनाडा में जो 1 दर्जन अंडे थे, मैं भी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका बहुत गया हूं, तो वहां पे जो उस वक्त हम हैरान होते थे कि यार ये $1.5-2 का 6 अंडे दे रहे हैं, ये उससे महंगे 500 रुपए दर्जन अंडे पाकिस्तान में बिक रहे हैं। तो 500 रुपए का जब अंडा है, आम आदमी ने नाश्ता अपने बच्चों को कराना है। अभी अगर ये वॉर जो सी है ईरान या अमेरिका की होती है, तो दुनिया में पेट्रोलियम की प्राइसेस हाइक हो जाएगी, कहां पे कीमतें चली जाएगी। हम कैसे, आम आदमी को ये सेंस आ गई है, क्योंकि आम आदमी का सर्वाइवल का मसला आ गया है। अब आम आदमी की कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन के लिए वो नहीं निकल रहे, वो अपने सर्वाइवल के लिए निकल रहे हैं कि अगर हम इस हिपोक्रेसी को मान लेते हैं, अगर हम इस शक्लों को जो हमने आजमाई हुई है पिछले 30-40 वर्षों में मौका देंगे, दे नो इट डेफिनेटली कि जी दे वुड नॉट डू एनी गुड, ये हमारे लिए कुछ बेहतरी नहीं लाएंगे। तो अवाम, मुझे उम्मीद है कि जब निकलेगी तो इस दफा का टर्न आउट डेफिनेटली पाकिस्तान के या तो 1970 वो वाले इलेक्शंस थे वो, या उसके बाद आपको हाईएस्ट टर्न आउट नजर आएगा। चलें, ये तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है अगर हाईएस्ट टर्न आउट आता है। नौशी साहब, आपका कोई है जी मजीद कोई इसका सब्सिडी? मेरा ख्याल है कि इतनी अच्छी उन्होंने बातें की हैं कि आज वो जो हमारा शायरी वाला हिस्सा है तशन्नुकी रह गई है। नहीं, मेरी तरफ से तो नौशी साहिबा से रिक्वेस्ट होगी कि वो शायरी वाला एलिमेंट के बगैर लाइफ ही अधूरी होती है, ये चैप्टर बहुत जरूरी है, तो कोई खूबसूरत सी बात जरूर कर दें। हाँ जी, प्लीज गो अहेड। मैं वो एक मारूफ गजल है, क्योंकि इस वक्त खान साहब की सूरत हाल भी वही है, तो उसी के 2 अशार मैं पेश कर देती हूँ कि मोहब्बतें जब शुमार करना तो साजिशें भी शुमार करना, मोहब्बतें जब शुमार करना तो साजिशें भी शुमार करना, जो मेरे हिस्से में आई हैं वो अज़ियतें भी शुमार करना। बहुत खूब। मोहब्बतें जब शुमार करना तो साजिशें भी शुमार करना, जो मेरे हिस्से में आई हैं वो अज़ियतें भी शुमार करना। जलाए रखूंगी सुबह तक मैं तुम्हारे रस्तों में अपनी आंखें, जलाए रखूंगी सुबह तक मैं तुम्हारे रस्तों में अपनी आंखें, मगर कहीं जब टूट जाए तो बारिशें भी शुमार करना। माशाल्लाह, बहुत खूब जी, बहुत खूब। बहुत जल्दी इंशाल्लाह राज साहब, इस वादे के साथ कि आप हमें थैंक यू वेरी मच टाइम देंगे इलेक्शन से पहले हम, मेरा ख्याल है कि एक इंटरेक्शन हमारा मजीद होना चाहिए, ताकि इसको जरा थोड़ा सा एक से जायद होना चाहिए। राजा साहब को हम बार-बार ज़हमत देंगे, और राजा साहब जरा असल में बिजी बहुत है ना, इसलिए मैं ज्यादा उनको माय ऑनर। हाँ, देखिए मैं यूनिफॉर्म पहन के बैठा हूँ। थैंक यू। नहीं, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।